بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس صوبے کا کل رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا کم از کم 43.6% حصہ بنتا ہے، جبکہ اس وقت اس صوبے کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع کے حوالے سے بھی پاکستان کا اہم ترین صوبہ مانا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان اور صوبہ خیبر پختونخوا، جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں سندھ اور پنجاب اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی 832 کلومیٹر طویل سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جبکہ 760 کلومیٹر کی طویل ساحلی پٹی بھی بلوچستان میں ہے۔ سی پیک کی سرزمین بلوچستان 2 لفظوں پر مشتمل ہے، ایک بلوچ اور دوسرا استان۔ اس کے لفظی معنی بلوچوں کے رہنے کی جگہ بنتے ہیں۔ بلوچستان دھرتی کے قدیم ترین باسی ہیں اور تاریخ دان ہمیشہ سے ہی بلوچ لفظ کے الگ الگ معنی لکھتے چلے آئے ہیں۔ کچھ لکھاریوں نے بلوچوں کو ترکمانی کہا، کچھ نے عربی کہا اور کچھ نے ترک۔ حتیٰ کہ سکندر اعظم کے سینکڑوں فوجیوں کا بلوچ اقوام سے تعلق کا ذکر بھی کتابوں میں درج ہے۔ ویسے تو صوبہ بلوچستان ریگستان اور پہاڑوں میں بٹا ہوا ہے، مگر اب دنیا بھر میں سی پیک منصوبہ بلوچستان کی پہچان کہلا رہا ہے۔ بلوچستان کی سرزمین قدرتی خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ اس خزانے کے درست استعمال سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ بلوچستان قدرتی معدنیات سے مالا مال علاقہ ہے، مگر تاریخی طور پر بلوچستان ہمیشہ ہی اندھیرے میں رہا ہے۔ بلوچستان سے نکلنے والی معدنیات سے اگر فیض اٹھایا جاتا تو بلوچستان آج جنت نظیر ہوتا۔ آج سی پیک کی وجہ سے بلوچستان کو سونے کی چڑیا سمجھا جاتا ہے، مگر اصل سونا تو بلوچستان کی معدنیات ہیں، جن میں سونا، چاندی، لوہا، کرومائٹ، تانبا، گیس، چونا، امارتی پتھر، ایگرو، کرومائٹ، جپسم، سنگ مرمر اور کئی قسم کی دھاتیں شامل ہیں۔ یہ تمام زمینی دھاتیں ہر سال ہمارے سرکاری خزانے میں اربوں روپے کا اضافہ کرتی ہیں۔ خاران میں راس کوہ کے مقام سے کرومائٹ، تانبا، گندھک، گرینائٹ اور جپسم کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اسی طرح خاران میں کاڑی کے مقام پر تیل کے بھی آثار دیکھے گئے ہیں، جبکہ سیندک کے مقام پر بڑے پیمانے پر تانبا، لوہا اور چاندی دریافت ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے مغرب میں مکران، خاران اور چاغی کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں، جبکہ مشرق میں کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ تمام قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، مگر ہماری حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے جہاں پائی جانے والی معدنیات صوبے کی قسمت آج تک نہیں بدل سکی۔ بلوچستان میں پائی جانے والی معدنیات 2 قسم کی ہے، ایک دھاتی اور دوسری غیر دھاتی۔ ہمارے ملک بھر میں 9 زونز میں معدنیات کی پیداوار موجود ہیں، جن میں 5 زون بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ بلوچستان کی معدنیات دنیا کی قیمتی ترین معدنیات میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان معدنیات سے آج بھی لاکھوں بلین ڈالرز کا زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک بلوچستان میں 50 مختلف اقسام کی معدنیات دریافت ہو چکی ہیں۔ دنیا کی نظریں اس صوبے پر سی پیک کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہی معدنیات کی وجہ سے مرکوز ہیں۔ دنیا کی تیز نظروں نے بلوچستان کے کوئلے کے وسائل کو بھی بھانپا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جب دنیا میں تیل کی کمی پیدا ہوگی تو 2030 تک کوئلے کا استعمال 80% سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تب کوئلہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ توانائی کے بحران کو قابو کرنے کے لیے اکثر ممالک نے ابھی سے ہی کوئلے کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ان ممالک میں چین، آسٹریلیا، بھارت، امریکہ اور جرمنی شامل ہیں۔ ان ممالک کی 60% ضروریات کوئلے سے وابستہ ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان خوش قسمت ملک ہے کہ جہاں بے تحاشا کوئلہ پایا جاتا ہے۔ بلوچستان میں کوئلے کی دریافت انگریز حکومت کے دور میں ہوئی تھی۔ یہاں سب سے پہلے کوئلہ سوینج میں دریافت ہوا تھا۔ اس وقت کوئلے کے کل ذخائر کی لمبائی 20 میل تھی، جبکہ 2010 میں ڈگاری کے مقام سے کوئلہ کی دریافت ہوئی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں آج بھی 6 بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ ڈگاری کان کی کل لمبائی اور گہرائی 1000 میٹر تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی کان تصور کی جاتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 4.77,917 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ ڈگاری کے مقام پر 15.42 ملین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ یہاں کی سالانہ پیداوار 4 لاکھ میٹرک ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری جانب ریکوڈک کے مقام پر دنیا کے دوسرے سب سے بڑے سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈک کے مقام پر ہی تانبے کے بڑے ذخائر بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ان سونے کے ذخائر کی بین الاقوامی مارکیٹ میں بالترتیب 11 بلین
पाउंड और 9 मिलियन औंस मालियत बनती है। रेगोडिक का मतलब रेत का तोदा है। अगर इसका नाम सोने का तोदा होता तो ये भी दुरुस्त था। इस जगह पर 12.3 मिलियन टन कॉपर और 20.9 मिलियन टन सोना मौजूद है। बलूचिस्तान की सरजमीन बेशुमार मादनी वसाइल से मालामाल है। इन वसाइल का इस्तेमाल कैसे और किस तरह होता है ये कोई नहीं जानता। यहाँ संगे मरमर मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब है। इसकी अफादियत का अंदाजा कराची की बड़ी बड़ी इमारतों की खूबसूरती से लगाया जा सकता है। 1996 से 2000 तक चागी के मकाम से करोड़ों रुपए मालियत का संगे मरमर निकाल कर बेचा जा चुका है। सबसे ज्यादा संगे मरमर के कारखाने कराची में हैं, जबकि क्रोमाइट के बड़े ज़खायर सी पैक रोड के साथ ही खिजदार में वाक़ हैं। इसके अलावा मुस्लिम बाग में भी इसके ज़खायर मौजूद हैं। क्रोमाइट स्टील मिल में काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पत्थर को मशीनों की मदद से पाउडर बनाकर मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रोमाइट सबसे ज्यादा चीन में बरामद की जाती है। जिप्सम की पैदावार में भी बलूचिस्तान अपना जवाब नहीं रखता। आज जिप्सम बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होती है, जिनमें सीमेंट, कागज और कपड़े मार अद्वियात वगैरह शामिल है। जिप्सम सिब्बी जिला में पाया जाता है, जबकि लोरालाई जिला में भी काफी मिकदार में जिप्सम मौजूद है। 1983 में जिप्सम की फी टन कीमत 17 अमरीकी डॉलर थी, जो आज इससे भी कई गुना ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको भक्कन नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।